الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں حضرت ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کرتے ہیں کہ حضرت عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور فرمایا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر صدیق، جو مسلمان جو آپ نے کہا اس طرح کہے اور جو آپ نے کیا اسی طرح کرے میری محبت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نئے اور پرانے گناہ جو اس نے جان بوجھ کر کیے اور جو اس سے بھولے سے ہو گئے اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دینا. سبحان اللہ. تفسیر روح البیان میں ہے کہ مستحب ہے کہ جو مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے اور ساتھ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جب دوسری مرتبہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے اور ساتھ کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یعنی یا اللہ میری بصارت اور سماعت میں اضافہ فرما. سبحان اللہ. شیخ ابو سعید خیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام المجتبی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنے اشہد ان محمد رسول اللہ اور وہ دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے تو وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. شرح نقایہ میں موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے اور ساتھ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جب مؤذن دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے اور ساتھ کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر. تو کہتے ہیں کہ جو بندہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں تشریف لے جائے گا. سبحان اللہ. امام ربانی امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ جب بھی مؤذن سے یہ سنتے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے اور کہتے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو احادیث مبارکہ اور اقوال علماء کرام سے یہ ثابت ہوا
کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا مستحب ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی یہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ